ساتھ زید حامد صاحب دفاعی تجزیہ کار موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ زید حامد صاحب، 21 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خطرناک سٹیٹمنٹ دیا، پاکستان نے شدید مخالفت کی۔ اب یہ دوسرا خطرناک سٹیٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پوری دنیا میں ہلچل مچا چکا ہے فلسطین کے اندر بیت المقدس کو اسرائیل کا حصہ قرار دینے پہ، یہ پاکستان کے لیے کتنی خطرناک بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے سدرا، جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان دنیا کے مسلمان ممالک میں شامل ہے کہ جس نے پاسپورٹ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ لیاقت علی خان کے پاس جب یہ پاکستان بننے کے بعد یہ لوگ آئے تو اس وقت لیاقت علی خان، پاکستان غریب ملک تھا، کروڑوں اربوں ڈالر انہوں نے پاکستان کو آفر کیے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، تو لیاقت علی خان نے تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ our souls are not for sale، ہماری روح بکنے کے لیے نہیں ہے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال نے پاکستان بننے سے پہلے بھی انگریزوں کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تھا۔ قائد اعظم کے الفاظ ہیں کہ اسرائیل will be a dagger in the heart of the Muslims۔ تو اب ہمارے فاؤنڈنگ فادرز سے لے کر پاکستان آج تک ہماری یہی پالیسی رہی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل ایکچولی حالت جنگ میں رہے ہیں۔ نہ ہم نے صرف یہی نہیں ہے کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، ہم باقاعدہ حالت جنگ میں رہے ہیں۔ انہوں نے ہم پر کہوٹا پر حملے کیے ہیں، ہم نے جا کے ان کے جہاز مار کر گرائے ہیں 67 اور 73 کی جنگوں میں، اور مسلسل اس وقت بھی انڈیا کے ساتھ مل کر کشمیر میں وہ جتنی بھی انڈیا اس وقت تباہیاں مچا رہا ہے، مسلمانوں کو ذبح کر رہا ہے، وہ اسرائیلی ہتھیاروں، ریڈارز اور ڈرونز کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو یہ ایک مسلسل ایک دائمی حالت جنگ، جس طرح ہم انڈیا کے خلاف ہے اس طرح ہم اسرائیل کے خلاف بھی ہے۔ اور اسرائیل کی ریاست ناجائز ہے۔ ایکچولی بات یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے ٹرمپ نے، وہ یہ کیا ہے کہ یروشلم کی بیت المقدس شریف میں ان کا کیپٹل شفٹ کرنے کی بات کرو، تاکہ دنیا کے مسلمان یہ چیخ پڑے کہ ہم یروشلم کو تسلیم نہیں کرتے کیپٹل، لیکن اسرائیل کی ریاست کو تسلیم کر لیں گے اگر بیت المقدس سے اس کا کیپٹل نکال لیا جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں دونوں صورتوں میں اسرائیل کا فائدہ ہے۔ اگر تو مسلمان امریکہ نے اپنا سفارت خانہ وہیں پر منتقل کیا۔ زید حامد صاحب، آرمی چیف اور وزیر اعظم کا جو اس معاملے کے اوپر موقف ہے وہ قدر مشترک ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر جیسا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بات کی کہ 70 سال سے اسرائیل فلسطین کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کر رہا ہے، تو کیا اس معاملے کے اوپر سٹینس بھی بالکل ویسا ہونا چاہیے جیسا بھارت مقبوضہ کشمیر کے اوپر کرتا ہے تو پاکستان سٹینس دیتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے، مسلم دنیا میں کشمیر صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے۔ لیکن بیت المقدس شریف پوری امت کا مسئلہ اس لیے ہے کہ وہ قبلہ اول بھی ہے ہمارے لیے، اور لہٰذا یہ قدرتی بات ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین کے معاملے پر پوری امت کے جذبات زیادہ بھڑکیں گے۔ اور جس طرح کے الفاظ ترک صدر نے استعمال کیے ہیں، جو کھل کر اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا ہے، ان کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ کیے، اس طرح کے الفاظ آپ کو عربوں سے یا پاکستان کی قیادت سے نہیں سنائی دیتے۔ ہماری قیادت کے بہت ہی ایک کمزور اور بہت ہی سیاسی اور بہت ہی ڈپلومیٹک بیانات دیتے ہیں کہ کہیں کوئی خفا نہ ہو جائے، لیکن ترک صدر ایک دلیر آدمی ہے، اس نے کھل کے بات کی، اور اس وقت اگر OIC نے سٹینڈ لیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس کی قیادت اس وقت ترک صدر کے پاس ہے۔ اگر سعودی عرب کا سلمان کے پاس یا قطر کے یا بحرین کے امیر کے پاس یہ ہوتا تو بالکل ہوا نکل چکی ہوتی، بیان نہ ہوتا، نہ کوئی ایمرجنسی سمٹ ہوتی، نہ کوئی اس کا سٹیٹمنٹ نکلتا، نہ باقی ملکوں کو حوصلہ ہوتا کہ وہ اسرائیل کے خلاف بیان دے۔ زید حامد صاحب، بالکل درست آپ نے بات کی ہے، بلکہ شاید تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ جس کی حمایت کر رہا ہے اس کے سامنے کھل کر ترک صدر نے یہ بات کی ہے کہ ایک دہشت گرد ریاست ہے، اور مطلب اس بات کا یہ بنتا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کی حمایت کر رہا ہے، دہشت گرد ریاست کا ساتھ دے رہا ہے۔ جی، ہم یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ اس وقت اصل میں پوری دنیا میں نئی بیٹل لائنز ڈرا ہو رہی ہیں، نئے الائنمنٹس بن رہے ہیں۔ ترکی نے شام میں جس طرح کیونکہ جو ترکی میں کروایا گیا تھا اس کے پیچھے امریکہ اور CIA تھے، اور ظاہر ہے اس بات کا زخم بہت شدید ہے ترکی قوم کو، ترکی قیادت کو، اردوغان کو، اور اس کے بعد انہوں نے روس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے، تو اب ایک پوری نئی پوزیشننگ ہو رہی ہے، اور امریکہ، پوری دنیا امریکہ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے خود ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے، جو ایک ذہنی طور پر ایک معذور شخص ہے، وہ ایک بیمار و ذہن آدمی ہے،
متعصب ہے، مسلمانوں سے نفرت کرنے والا ہے، بالکل. اور جس طرح وہ اور کھل کر زید حامد پاکستان صاحب، اب یہ باتیں صرف ہم نہیں کر رہے، دنیا نہیں کر رہی، بلکہ امریکہ کے 27 سائیکیٹرسٹ نے بھی یہ بات کر دی ہے. اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے مکمل طور پر کہ جو ہیلتھ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ملک کی صدارت کر سکیں، پریزیڈنٹ ہیلتھ کے لائق وہ نہیں ہے. معاملے کی جانب مجھے آگے بڑھنا. زید حامد صاحب، اتنی کون سی ہماری کو دنیا کے اندر قیمتی نیشنلٹی ہے جو آپ روہنگیا کو نہیں دے سکتے؟ کوئی تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر. یہ عزت ہے دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی. احسان کر رہے ہیں آپ روہنگیا مسلمانوں کو نیشنلٹی دے کے. ہماری جو ہے آلریڈی پاکستان کے بڑا کوئی ناروے، سویڈن، کینیڈا ہے نا، ان کے دنیا مر رہی ہے ہماری نیشنلٹی کے لیے. یہاں سے جانے والے